کتنا غصہ آتا ہے نا جب سنیں کہ فلاں ٹیچر اپنے اسکول میں ٹھیک سے نہیں پڑھاتا تاکہ اسکول کے بعد انہی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے پیسے کمائے۔ اسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یعنی مفادات کا ٹکراؤ۔ جیسے اگر کسی وزیر یا وزیر اعظم کے بچے اپنے باپ کے عہدے کے زور پر کاروباری فائدہ حاصل کریں، بھلے وہ بچے بالغ ہوں اور انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہوں، یا پھر کسی وزیر یا سینیٹر کے شیئرز ہوں کسی کمپنی میں اور وہ اسی کمپنی کے حق میں کوئی پالیسی بنائے، یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ مہذب معاشروں میں یہ جرم ہوتا ہے۔ جیسے امریکی صدر جو بائیڈن کے ادھیڑ عمر بیٹے ہنٹر بائیڈن پر الزامات ہیں کہ اس نے اپنے باپ کا نام استعمال کر کے مہنگے کانٹریکٹس حاصل کیے۔ اب چاہے صدر بائیڈن کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جواب دونوں کو دینا پڑے گا۔ جرم ثابت ہوا تو صدر بائیڈن صدارت کھو سکتے ہیں اور ان کا بیٹا جیل جا سکتا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ پر بھی ایسے ہی الزامات ہیں، حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بچر آف غزہ پر بھی ایسے ہی الزامات ہیں، جن کی سزا سے بچنے کے لیے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو جرم مانا ہی نہیں جاتا۔ ووٹ کو عزت دو، جمہوریت کو عزت دو، لیول پلینگ فیلڈ کو عزت دو، یہ سب نعرے لگانے والے سیاستدانوں کی کلئی ایک بار پھر کھلی جب 2-4 دن پہلے سینٹ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کرنے کی کوشش انہی سیاستدانوں نے مل کر ناکام بنا دی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سینٹ میں ایک ترمیمی بل پیش کیا جس کا مقصد تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مسئلے کو حل کر کے گورننس میں شفافیت لانا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ سینٹ میں اس ترمیمی بل کی وہ مخالفت ہوئی کہ پوچھے مت۔ بل میں کہا گیا تھا کہ سینٹ کی مختلف قائمہ کمیٹیز کے جو چیئرمین اور ارکان ہیں وہ اپنی کمیٹی کے پہلے اجلاس سے پہلے ہی سینٹ چیئرمین کو لکھ کر دیں گے کہ اس کمیٹی کے دائرہ اختیار میں جو معاملات آتے ہیں ان میں ان ممبران کا کوئی مالی یا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اس ریٹن ڈیکلریشن میں قائمہ کمیٹی ارکان کو بتانا تھا کہ سینیٹر بننے سے 3 سال پہلے تک وہ کون کون سی کمپنیز، این جی اوز اور تنظیموں وغیرہ کے ساتھ منسلک رہ چکے ہیں۔ یہ بھی بتانا تھا کہ آیا وہ کسی ادارے کے لیے بطور ایکسپرٹ یا ایڈوائزر کام کر چکے ہیں۔ اگر کسی سینیٹر کا کوئی ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس ترمیمی بل میں سینیٹرز کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ قائمہ کمیٹی رکن کی حیثیت سے وہ کسی ایسی کانفیڈینشیل انفارمیشن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جس تک عام پبلک کی رسائی نہ ہو۔ سینیٹرز کی بھاری اکثریت نے ترمیمی بل پر ایسا شور ڈالا کہ جیسے ان کی روزی پر لات مار دی گئی ہو، اور یہاں ہم پاکستان کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر ڈالنے چلے ہیں۔